آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے، یہ موضوع میں نے خود منتخب کیا اور اس پہ میں نے کل سے سوچنا شروع کر دیا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے ہمیں. یہ جو موضوع ہے اس پہ میں نے پڑھا بھی ہے. میرے نالج کے 3 سورس ہیں. پڑھا ہے، میرا پرسنل مشاہدہ ہے، اور نمبر 3 میری پرسنل پریکٹس ہے. 3 چیزیں ہوں گی. جو پڑھا ہے میں نے، جو میرا مشاہدہ ہے، اور جو میں نے اس میں سے پریکٹس کیا ہے، کر کے دیکھا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ایک پورا مضمون بنتا ہے. اب موضوع اور مضمون کیا ہے؟ موضوع اور مضمون یہ ہے کہ میں نے زندگی میں 22-23 سال پروفیشنل لائف کے گزارنے کے بعد انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی ایگو کو مینیج نہیں کیا ہوا. ایگو کیا ہوتی ہے؟ ایگو جو ہے، جسے آپ نے کہا ہے یہ انا ہے. انا دراصل اپنے بارے میں غلط فہمی ہے. آسان الفاظ میں اپنے بارے میں ایک ایسی غلط فہمی جس کو پالنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے. ہم سب چیزیں نا ایک اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سڑک جو کراس کرنا ہوتا ہے ایک اندازہ ہے کہ گاڑی جو آ رہی ہے اس کی رفتار کیا ہے، میری رفتار کیا ہے، اور آپ اس اندازے سے چل پڑتے ہیں. آپ چلتے ہیں، تھوڑا سا اندھیرا زیادہ ہو تو آپ تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ آگے کھڈا نہیں ہے، اس اندازے سے آگے قدم رکھتے جاتے ہیں. موٹر وے پہ دھند جب آتی ہے نا تو گاڑی نہیں چل سکتی، وہ بین کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ دکھ نہیں رہا. جو ایک اندازہ ہے کہ سامنے والی گاڑی کتنی دور ہے، وہ اندازہ خراب ہونے کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا، مسافت طے نہیں ہو سکتی. زندگی میں جہاں ہر چیز کے بارے میں ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بارے میں بھی اندازہ لگاتے ہیں. اور جو اپنے بارے میں ایسا اندازہ ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پہ. اب وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی کی کئی شکلیں ہیں. مثلا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو میرا عہدہ ہے نا، یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین عہدہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ایگو جو ہے وہ کانسٹیبل میں بھی پائی جا سکتی ہے اور آئی جی میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، عہدوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایک دفتر میں سیکریٹریٹ چلے جائیں اور وہاں پر جو کسی سیکٹری کے باہر بیٹھا ہوا ایک جو ٹی بوائے ہے، جو نائب قاصد ہے، اس کی ایگو یہ ہے کہ میں سیکٹری ہوں، میرے بغیر تو کوئی اندر نہیں جا سکتا. اس کی بھی ایگو ہے. اپنے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ دنیا میں عرش سے کوئی انچ کے فاصلے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے. اگر فرض کریں ہیڈ کانسٹیبل یہ سوچتا ہے تو کتنی مشکل ہو گئی اس کے لیے. اپنے بارے میں غلط اسمپشن. ایک انسپیکٹر سوچتا ہے کہ جی میں جو ہوں نا جی وہ دنیا کے سب سے سپریم عہدہ اور طاقت میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کی غلط فہمی ہے، ریئلٹی نہیں، یہ نہیں ہے. اس کائنات کا سب سے زیادہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. اور یہ سارے عہدے جو آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، یہ وقتی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کسی عہدے پہ پرماننٹ نہیں رہ سکتا. آپ کسی افسر کے، کسی ڈی پی او یا ڈی سی کے دفتر میں جا کے، جو پرانا ضلع ہے گجرانوالہ لاہور، اس کے دفتر میں جا کے پیچھے جو تختی ہے اس کے نام پڑھنے شروع کریں تو پڑھتے پڑھتے پیچھے جاتے جاتے آپ کو کئی نام ملیں گے جو آزادی سے پہلے کے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کون آیا تھا؟ سکھ تھا، ہندو تھا، انگریز تھا، ہوتے ہوتے کتنے عہدوں پہ آئے اور چلے گئے. ان سب کو لگتا تھا کہ یہ عہدہ جو ہے نا، یہ عہدہ ہم شاید پیدائشی لے کر آئے ہیں اور قیامت تک رہنا ہے. ایسا نہیں. اپنے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں یہ ازمپشن، یہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ اختیار ہمیشہ رہنا ہے. اختیار بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اپنے علم کے بارے میں، میرے شعبے میں بھی کئیوں کو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا. ایسا نہیں ہے. ہر علم والے پہ علم والا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے، یعنی علم کے بھی درجے ہیں. میں نے دیکھا کہ زندگی کے یہ لوگ جن میں ایگو زیادہ ہے، ان کی زندگی بڑی مشکل ہے. میں اس لیکچر کو ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں سوچیے گا، اس لیکچر کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں. یہ پوری کائنات ہے. اس کائنات میں کتنی گلیکسیز ہیں. ان گلیکسی میں ایک گلیکسی ہے جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم. اس سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، جس میں سے ہمارا سولر سسٹم موجود ہے جس پہ سورج اور 9 سیارے ہیں. ان 9 سیاروں میں سے ایک سیارے کا نام زمین ہے. اس زمین پہ کتنے ملک ہیں؟ اس میں سے ایک ملک کا نام پاکستان ہے.
اس ملک میں کتنے صوبے اور کتنے ضلع ہیں؟ ایک صوبہ اور ایک ضلع آپ کا ہے، اس ضلع میں کتنے تھانے ہوں گے؟ اس میں سے ایک تھانے میں آپ تعینات ہیں، اس تھانے میں کتنی اور نفری کے لوگ موجود ہیں، ان کا بھی اختیار ہے، اور اس میں سے ایک اختیار آپ کا ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ اس پوری کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے آتے آتے ذرا اپنے اس اختیار کو ذرا سوچئے، وہ کتنا محدود ہے۔ پھر اس پوری کائنات میں کتنا علم ہے، کتنے کھربہ مخلوقیں ہیں، کتنے کھرب 7 ارب انسان ہیں۔ ان انسانوں میں سے ایک آپ انسان ہیں جس نے ایم اے بی اے ایف اے کچھ بھی کیا ہوا ہے اور اس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اس کا علم سارے علم کے مقابلے میں کتنا محدود ہوگا؟ تھوڑا سا علم ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو میرے پاس علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی کتنی مشکلات پیدا کرے گی۔ میں نے زندگی میں 2 حصوں میں لوگوں کو تقسیم کیا، وہ لوگ جن کی ایگو زیادہ ہے، اور وہ لوگ تھوڑے سے لوگ جنہوں نے اپنی ایگو کو مینیج کیا ہوا۔ ایگو ختم نہیں ہو سکتی، کیا بولا جی؟ ایگو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ایگو کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے ایگو کو مینیج کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا ان کی زندگی بڑی آسان ہے، ان کی زندگی میں خوشی زیادہ ہے، ان کی زندگی میں اطمینان زیادہ ہے، ان کی زندگی میں سکون زیادہ ہے۔ اب جب یہ 2 حصے میں نے تقسیم کر کے بنا دیے، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی زندگی میں ایگو زیادہ ہے، اور تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ خوش مطمئن ہیں اور ان کی ایگو کم ہے، تو میں نے پھر دین کو پڑھنا شروع کیا ریلیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے پتہ لگا کہ ساری کی ساری عبادات، ان کے پیچھے جو مین کہہ لیجئے مقصد ہے، روح، وہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی عبادت کے ذریعے ایگو ختم ہو یا مینیج ہو۔ لائک مثال لیجئے گا، آپ حج کرتے ہیں، حج میں آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیتے ہیں۔ سر کے بال منڈوانا علامت ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا فیشن ختم۔ ایک لباس ہے، بادشاہ کا بھی، ایک سپاہی کا بھی، ایک لباس ہو گیا، احرام باندھ لیا آپ نے۔ آپ 7 چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ 7 چکر لگانے والے کی کیا ایگو، سر منڈنے والے کی کیا ایگو، ایک طرح کے کپڑے پہننے والے کی کیا ایگو۔ میں واپس آتا ہوں نماز پہ، سجدہ کرنے والے کی کیا ایگو۔ آپ کو پتہ ہے ایگو کی 2 بنیادیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک عہدہ اور دوسرا علم۔ آپ اپنی سب سے 2 قیمتی چیزیں سجدے میں زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ 2 قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ سر، ماتھا، دوسرا ناک۔ آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ماتھے کے پیچھے پایا جاتا ہے۔ اس برین کے اندر کتنے حصے ہیں، کتنے کمپارٹمنٹس ہیں، وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ماتھے کے بالکل پیچھے ہے۔ آپ وہ فیصلے کرنے والے حصے کو زمین پہ رکھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو افضل ہے، سپریم پاور تو ہے، اختیار تیرے پاس ہے، طاقت والا تو ہے، عزتوں والا تو ہے، اور میں زمین پہ سر رکھے بیٹھے۔ ناک کا مطلب رسپیکٹ ہوتا ہے، آپ اپنی عقل کو اور اپنی رسپیکٹ کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ لگا نماز بھی ایگو ختم کرتی ہے، سجدہ ایگو ختم کرتا ہے، رکوع ایگو ختم کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اتحیات میں بیٹھنا، یہ سارا کیا ہے؟ ایگو ختم کرتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رہنا، ایگو ختم کرتا ہے۔ آپ کے نفس کی تربیت ہوتی ہے روزے کے ذریعے، تزکیہ ہوتا ہے، کیوں کہ آپ لگام ڈال سکیں اس اپنے نفس کو۔ تو مجھے پتہ لگا ساری کی ساری عبادات، ایون اس کا پراسپیکٹو ذرا بڑا کرتا ہوں، دنیا کے سارے مذاہب کی عبادات، سارے مذاہب کی عبادات، اس ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ ایگو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کسی مذہب کو نکالیں، جہاں ماتھا ٹیکنا آئے گا نا، ایگو ختم کرنا ضروری ہوگا۔ آپ دنیا کے جتنے ادب والے جگہ ہیں وہاں پر سر جھکا دیکھیں گے، مسجد میں کوئی ایسے کر کے نہیں ہوگا، بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے، زیادہ تر کے سر جھکے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جائیے، لوگوں کے سر جھکے ہوں گے ادب سے۔ آپ خانہ کعبہ میں دیکھ لیجیے، دعا مانگنے کے لیے کوئی ایسے اوپر کرے گا، ادب سے سر جھکا ہوگا۔ آپ مندر میں چلے جائیے، آپ گردوارے میں چلے جائیے، آپ گرجا میں چلے جائیے، آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیے، آپ کو پتہ لگے گا عبادت گاہ اور عبادت ایگو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ سوال ذرا سوچئے گا، ایک بندہ عبادت کرتا جا رہا ہے
اور اس کی ایگو ختم نہیں ہو رہی. کتنا خطرہ ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ جو عبادت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ایگو بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب ایگو جب بھی زیادہ ہوگی تو اس کی نشانی کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, آپ سب سے, جس کے پاس ایگو ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایگو ہے؟ یاد رکھیے کہ سر نے بڑی اہم بات کی ہے. یاد رکھیے ہر ایگو والا بندہ سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے قاصر ہوتا ہے. وہ سنے گا نہیں, اس کے پاس سننا اور سمجھنا, سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ ایگو لیس ہونا ہے. سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے اگر آپ میں ایگو ہے آپ کبھی سن اور سمجھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے سیکھنے کے لیے استاد کا ادب ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ ادب کرتے ہیں تو آپ کی ایگو مائنس ہوتی ہے. جب ایگو مائنس ہوتی ہے تو آپ کے لیے سننا, سمجھنا اور سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو اب مجھے پتہ لگا کہ یہ ایگو تو دنیا کے ہر مذہب میں ایگو پائی جاتی ہے. ایگو کو مینج کرنا سکھایا جاتا ہے. اور اگلی بات پتہ لگی, تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, جو بادشاہ ہیں ان کے دربار کی جو انٹرنس ہیں ان کے دروازے چھوٹے رکھے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ جھک کے لوگ آئیں. جب انسان کو جھکنا پڑتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نگیٹ ہو جاتا ہے, وہ مائنس ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ دروازوں سے گزرتے ہوئے سر نیواں کر کے گزرے. اب دین کہتا ہے کہ آپ نے ہر عبادت نکال کے دیکھیے اس کی ابتدا کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. ایسی ہے جی. کیوں الحمدللہ رب العالمین سے کرنی ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو سارا کریڈٹ آپ نے کس کو دے دیا؟ اچھا, جب آپ سارا کریڈٹ اللہ کو دیں گے تو ایگو کون سی؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کریڈٹ نہیں لے سکتا. آپ فقط آج کی ڈیٹ 50 سال پیچھے چلے جائیں, 60-70 سال پیچھے چلے جائیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج سے 60-70 سال کے بعد ہم لاکھ دعائیں ہمیں ملتی رہیں کہ 1000 سال جئیں, ہوتا ایسے نہیں ہے. 60-70-80 سال کے بعد 99.9% چانس یہ ہے کہ ہم قبر ہوں گے. سر جو کبھی تھا ہی نہیں, پھر وہ دنیا میں آیا, پھر وہ کانسٹیبل بن گیا, وہ سب انسپیکٹر بن گیا, وہ انسپیکٹر بن گیا, وہ وارڈن بن گیا, وہ اسے وردی مل گئی, اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے آخر کار اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. اس کی ایگو کیسی؟ پوائنٹ نمبر 1 سمجھ لیجئے گا, جس کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ میں نے زندگی سے نکل کے آخر کار چلے جانا ہے, اس کی ایگو کوئی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے موت کو یاد رکھنا کہا گیا. اسی وجہ سے جنازے کا ثواب ہے پڑھنے کا, کسی کا جنازہ. کیوں؟ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ مر سکتا ہے تو میں نے بھی مرنا ہے. جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ اگر یہ سارے عہدوں کے باوجود, طاقت کے باوجود, اختیار کے باوجود اور اتنی ایگو کے باوجود دنیا سے چلا گیا ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے. سو پہلی چیز, ایگو ان کی مینج ہوتی ہے جن کو موت یاد رہتی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایگو کو مینج کرتے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے, آپ آج سے, جیسے ہم باہر کی دنیا کو کنٹرول نہیں نہ کر سکتے, لیکن آہستہ آہستہ کرتے پتہ لگتا ہے ہم خود کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. خود کو کنٹرول کرنے کا بھی مطلب یہ اپنی ایگو کو مینج کریں. سڑکوں پہ کیا لڑائی ہوئی, میرے وارڈن جو بھائی ہیں, فیلڈ کے لوگ زیادہ میری بات کو بہتر سمجھیں گے. یہ جب کوئی گاڑی آپ روکتے ہیں, اچھی والی گاڑی, تو اس بندے کی کیا بولتی ہے؟ ایگو بولتی ہے. ایگو کی لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں. اس جملے میں کیا ہے؟ ایگو. میں سمجھتا ہوں اس کا ضرور چلان ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی ایگو ٹوٹنی چاہیے. ایگو اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جب بھی آئے گی نا, یاد رکھیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر کیا ہے؟ ایگو. ذرے کے برابر. اب خود سوچ لیں کہ ذرے کے برابر تکبر کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی آج سے اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو سوچیں کہ یار یہ جو میری تعریف ہو رہی ہے, یہ جو عمر شاہد نے میری تعریف کی, اس میں میرا کمال کیا ہے؟ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. مطلب میں تو زندگی کو شروع کر رہا ہوں ایک عام سے گاؤں سے اٹھ کے, کرتے کرتے ٹیوشن پڑھاتے اللہ نے کرم کر دیا, یہ ویڈیوز وائرل ہو گئی.
سر کمال تو اس ذات کا ہے. وہ اچھا شوق دیتا ہے, عزت ہمیں مل جاتی ہے. وہ محنت کا جذبہ دیتا ہے, عزت ہمیں مل جاتی ہے. وہ اخلاق دیتا ہے, مواقع ہمیں مل جاتے ہیں. وہ ایمانداری دیتا ہے, کریڈیبلٹی ہماری بن جاتی ہے. وہ شرافت دیتا ہے, دوست باب ہمارے بڑھ جاتے ہیں. اس میں ہمارا کمال. آپ میں سے یقیناً میری طرح بہت سے لوگ گاؤں سے ہوں گے, ہاتھ کھڑا کریں. اچھا جی, تاڑے چو کیڑا کیڑا پڑولے نو جاندا ہے, مینز پڑولا. او دیٹس گڈ. اچھا, آپ میں سے کس کس نے بچپن میں بڑوں کے ساتھ مل کے بڑولے میں دانے ڈالے ہوئے ہیں؟ میری طرح سارے ساڈے پر بھی یار اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے. مجھے نا اب میں پیچھے ریکال کرتا ہوں نا, تو مجھے ایک واقعہ جو ہر سال ہوتا تھا, کیونکہ سال میں ایک دفعہ بڑولا بھرنا ہوتا تھا. بڑولا بھرتے ہوئے نا بڑے لگے ہوتے تھے, انہوں نے بوری اٹھائی ہوتی تھی, تو وہ ہمیں کہتے تھے تسی بھی ہیلپ کرو. تو سم ٹائم ہم چھوٹے چھوٹے چنگیروں میں ڈال لیتے تھے, اور سم ٹائم اس بوری کو دھکا لگاتے. اچھا, بوری جب اوپر پہنچتی تھی نا, تو والد صاحب یا چاچا یا کوئی بھی کندھے پہ تھاپڑا دے کہتے تھے ویری گڈ. اچھا, ہمیں لگتا تھا ہم نے اٹھائی ہوئی, شاباشی اس کی ملی. یہ بڑے ہو کے پتہ لگا تو اٹھائی تو ابا جی نے تھی, اٹھائی تو چاچا جی نے تھی. سر یاد رکھیے گا, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کرم اس کا ہے تو زندگی چل رہی ہے. یہ جو غلط فہمی کا ہم شکار ہے نا کہ جی ہم بڑے سیانے ہیں, سر بڑے سیانے اس کووڈ میں فوت ہو گئے ہیں. بڑے بڑے عقل مند جو ہیں وہ قبروں میں چلے گئے. بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے. جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رہے نام اللہ کا, آپ کو خبر ہو جائے کہ یار یہ رب کا نام ہی ہے جو ہم سے پہلے بھی تھا, ہمارے بعد بھی ہے. اور رب اپنے سے جڑے ہوئے کو زندہ رکھتا ہے. یاد رکھیے گا, جس نے بھی خدمت کی ہے اس کا نام رہتا ہے, جس نے بھی سیوا کی ہے اس کا نام رہتا ہے, جس نے بھی اللہ کے نام کو اپنی زندگی میں بلند کیا, آزما کے دیکھ لیجیے, اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نام جو ہے وہ کیا رہے گا, وہ زندہ رہے گا, وہ حوالے کے طور پہ کوٹ ہوگا. اور جس نے بھی کچھ غلط کیا, عبرت کے طور پہ بھی نام زندہ ہے. فرعون کا نام عبرت کے طور پہ زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب میری آپ سب سے درخواست ہے, اپنی زندگی کو آسان بنائیں. کیسے؟ ایگو ختم کریں. کبھی شعور کے ساتھ نماز پڑھیں, یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ سجدے کا مطلب کیا ہے, یہ رکوع کا مطلب کیا ہے, یہ سر نیچے زمین پہ میں ٹیکتا ہوں, گھٹنے ٹیکتا ہوں, دونوں ہاتھ رکھتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو میں روز 5 نمازیں پڑھوں اس کا مطلب کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا, کریڈٹ اس کو دینا. سر جو بھی کریڈٹ اس کو دے رہا نا, اس میں نرمی ہوگی, اس میں ایگو نہیں ہوگی. جو بھی سمجھ رہا نا میری چلاکی ہے, میری سمجھداری ہے, میرا CSS تھا, وہ سر اگر کسی کا نہیں ہوا اور وہ انسپیکٹر ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ میرا کہنا یہ کہ اس کا قصور کیا ہے. یعنی آپ کہیں پر بھی زندگی میں ہیں, جو دوسری طرف کھڑا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کیا کیا ہے, یہ تقسیم کی ہوئی. اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ, میں کہتا ہوں IG آفس ہو, وہ بھی مرہون منت ہے جو باہر سیکیورٹی کھڑی ہے اس کے, ہٹا دیں IG نہیں بیٹھ سکتا. یہ ساری چیزیں آپس میں کیا ہے, کنیکٹڈ ہیں. کسی کو کوئی ڈیوٹی مل گئی ہے, کسی کو کوئی کام مل گیا ہے, کوئی صفائی کر رہا ہے, کوئی واش روم صاف کر رہا ہے, کوئی کپڑے استری کر رہا ہے, کوئی سیر ہے. یہ اللہ نے ضرورتوں کے ذریعے ساری انسانوں کو کیا کیا, تقسیم کر دیا. اس میں کوئی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. بڑا چھوٹا کون ہے؟ دین کے مطابق بڑا وہ ہے جو فائدہ مند ہے. تمہیں سے بہترین انسان کون ہے جی؟ بہترین انسان وہ جو نفع بخش ہے. سر اگر ایک ہیڈ کانسٹیبل ہو کے نفع بخش ہے تو وہ ممکن ہے کسی افسر سے زیادہ معتبر ہو اللہ کی بارگاہ میں. یعنی ادھر جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر تمہاری ذات سے کسی بھی طرح کا فائدہ ہو رہا ہے تو سر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا باری تعالیٰ, میں سب انسپیکٹر ہوں, میں انسپیکٹر ہوں, میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں, میں کانسٹیبل ہوں, یا میں وارڈن ہوں, یا میں DSP ہوں, میں کچھ بھی ہوں, اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. سر میں کہتا ہوں آپ وقت کے سب سے بڑے افسر ہیں, اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا نا تو پھر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. پھر پڑھنا چاہیے یا باری تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے میرے سے. کیونکہ توفیق جو ہے, خدمت کی توفیق, یہ لائف نا میں ہمیشہ اس کو ازیوم کرتا ہوں, اٹس لائک اے میلٹنگ آئس. برف کا ایک جو ڈلی ہوتی ہے نا جیسے پگھل رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. ہر سال 1 سال کم ہو رہا ہے اور ہر سال ہم موت سے قریب جا رہے ہیں. 1 سال اور قریب چلے, ایک اور سال چلے گئے, ایک اور سال چلے گئے. یہ یاد رکھیے گا
کہ اگر زندگی میلٹ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, مرنے سے پہلے اس برف سے کسی کا جگ اور گلاس ٹھنڈا کر دیں, ختم تو ہو جانا, اس نے ختم ہو جانا. یہ یاد رکھیے گا, اس زندگی نے آپ مانیں یا نہ مانیں اس نے ختم ہونا ہے. سو ایگو اس کی مینج ہوتی ہے جس کو موت یاد رہتی ہے. ایگو اس کی مینج ہوتی ہے جس کو خدا یاد رہتا ہے. یار میرا پالنے والا تو وہ ہے, وسیلے تو وہ پیدا کرتا ہے. ایک وہ یہ 2-4 مہینے سے نا ایک بڑا آبدہ پروین کا ایک وہ جو کلام یا گانا بڑا وائرل ہوا جھوم کے نام سے. وہ جھوم میں وہ کہتی ہے کہ جو تمہیں ملنا ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے مل جانا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے وہ مل جانا ہے, اور جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا. آپ یہ یاد رکھیے کہ اس رب نے زندگی میں جتنے مواقع دیے, اپرچونٹیز دیے ہیں, وہ سب کی سب چیزوں کا کیا کریں, شکر ادا کیا کریں. سر جو ہے اس پہ راضی رہنا شروع کریں, اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں. یہ ٹانگیں چلاتے ہوئے صحت کی حالت میں یہاں تک پہنچ گئے نا, اللہ سے کہا کریں یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. سر بڑا بڑا کچھ لوگوں کو مل بھی گیا ہے, رب کو بھولے ہوئے ہیں, شکر کوئی نہیں ہے. شکر کرنے والے کی ایگو مینج ہو جاتی ہے. کیا بولا جی؟ جس میں شکر الحمدللہ ہے نا, جس کو اللہ یاد ہے نا, جس کو اپنا رازق یاد ہے, اس کی ایگو مینج ہو جاتی ہے. جس کو رب بھولا ہوا ہے, سمجھ رہا ہے میری چلاکی, میری سمجھداری ہے اور میرا ہی کمال ہے یہاں تک پہنچنے میں, سر وہ بندہ پریشان ہوگا. اگلی بات یاد رکھیے گا, ہر وہ بندہ جو اپنے گھر والوں پہ مہربان ہے اس کی ایگو مینج ہوتی ہے. اس کائنات میں سب سے جو بہترین انسان ہے, جس کے قدموں کی خاک ہم بن جائیں تو بڑی بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے. کبھی غور کیا اس بات پہ؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بیوی کی عقل آپ جتنی نہیں ہو سکتی, اکثر نارملی یو ہیو ٹو مینیج اٹ, یو ہیو ٹو اکاموڈیٹ. ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا. آپ میں کہتا ہوں جی آپ ترقی کرتے 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 ایس پی بن جائیں, اس کا پھر بھی ایکسپوجر وہ نہیں ہوتا. وہ تو ایک سادہ سی محترمہ ہے جو زندگی میں آپ کے ایڈ ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا جس کی کم عقل ہے اس کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے نا وہ تم میں سے بہترین ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ جابر اور سخت ہوتے ہیں اپنے گھروں میں. اس دنیا پہ سب سے بہترین انسان گلیوں بازاروں میں بچے ملتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہم میں سے کئیوں کو اپنے بچوں کو پیار کرنا نصیب نہیں ہوتا. یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے نماز سے آپ پہ سوار ہو گئے ہیں, آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں, اور ہم اپنی مسجدوں میں سے بچے نکالتے ہیں. ذرا جا کے دیکھ لیں آپ. ہم کہتے ہیں ترکی والے بچے لے کر آتے ہیں, ویڈیوز کتنی بنی ہوئی ہیں کہ ترکی والے کہتے ہیں جی بچوں کو ویلکم کریں, آج ہم انہیں مسجد میں ویلکم کریں گے, کل کو نمازی بن جائیں گے. ہم بچوں کو ترو کے نکال دیتے ہیں, بچوں پر رحم نہیں کھاتے. ان کے ذہن میں مسجد کا جو تاثر ہے وہ ایک سخت تاثر بیٹھ جاتا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے, مہربانی فرما کے اپنے سے جو کم عقل ہیں اور جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان پہ مہربان ہوں, ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں, ان کے ساتھ اخلاق سے بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو کم عقل ہے نا اس کے ساتھ گزارا کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے. عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جو کم عقل ہے اس کے ساتھ گزارا کرنا. ہم کم عقل کو پوری عقل دکھا کے ثابت کرتے ہیں کہ تیرے پاس عقل کوئی نہیں, عقل میرے پاس ہے. ایگو ہے. ایگو کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کم عقل ہے اس کے ساتھ بھی چلیں. مسجد نبی کی گلیاں ہیں, مدینہ کا شہر ہے اس کی گلیاں ہیں, اور مسجد نبی کے قریب ایک ذہنی طور پہ اپاہج کم عقل عورت ہے اور اللہ کے رسول اس سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے وہ کچھ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو کوئی بات نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے اگر میں بھی بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آپ ذرا سوچئے کہ ہم تو کسی کو لفٹ نہیں کراتے کوئی ماڑا ہو, جو سوسائٹی کا سب سے ماڑا ہے اللہ کے رسول اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں, دھیان سے سن رہے ہیں کہ یار اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے اس ماڑے کی بات میں سن رہا ہوں. تو حضور والا آپ سب سے میری درخواست ہے اپنی زندگی میں ایگو ختم کریں. ایگو کس کی ختم ہوتی ہے؟ دیکھیں حکم کیا ہے, اسلام میں پہل کریں. ذرا سوچیں کیوں ہے ایگو ختم ہو. اسلام میں پہل کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہ سلامتی ہو. جب آپ دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں آپ کی ایگو کیسی؟
یعنی آپ سلام میں پہل کریں، ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو کھانا، گھر میں مہمان آ گیا اس کو کھانا پوچھیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنا اٹھا کے اگلے کے سامنے رکھ دیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو ویلکم کر دیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو جگہ دے دیں کہ جی آپ آگے آ جائیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے سے کسی کو بہتر سوچیں، آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. میری آپ سے درخواست ہے اپنی ایگو کو ضرور مینیج کریں، نہیں تو یہ زندگی بڑی مشکل ہے. میرا یہ خیال ہے، اس طرح کی کئی ریسرچ بھی دنیا میں ہوئی ہیں، وہ لوگ جن کی ایگو زیادہ ہوتی ہے نا ان کو بیماریاں بھی زیادہ لگتی ہیں، کیونکہ بندہ اکڑا رہتا ہے نا جی. اکڑا ہوا بندہ جو ہے سب سے پہلے شکار ہوگا انگزائٹی کا، پھر شکار ہوگا ہائپر ٹینشن کا، پھر شکار ہوگا وہ بلڈ پریشر کا اور دل کے مریض بن جائے گا، شوگر کا مریض بن جائے گا، صرف ایک وجہ سے ایگو مینج نہیں کی ہوئی. ہر مٹا بندہ صحت مند ہوگا، ہر وہ بندہ جو ہمبل ہے، جو اکوموڈیٹنگ ہے، اس کی صحت اچھی ہوگی. سو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب اپنی ایگو کو مینج کریں. نماز ایگو ختم کرتی ہے، روزہ ایگو ختم کرتا ہے، مہمان نوازی ایگو ختم کرتی ہے، سلام میں پہل کرنا ایگو ختم کرتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کبھی آنکھیں اور کان کھول کے دیکھیں، اس سماج میں 1000 ایگو کی عبرتیں پڑی ہوئی ہیں. یقین کریں، میں ایسے ایگو والے لوگ افسر دیکھے ہیں، وہ ریٹائر ہوتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قیامت کے روز تک بھی ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. چلے گئے، آپ جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے، دنیا میں کتنے آئے کتنے چلے گئے. جب چلے ہی جانا ہے، ایگو کیسی؟ آپ اپنے جھگڑے کو ختم کر دیں، معافی مانگ لیں، معافی دے دیں، ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی سے دعا لیں. یہ جو سیٹ ہے نا پولیس کی جاب جو ہے سر، یہ دعا لینے والی جاب ہے. سوچیں جو عین دعا لینے والی نوکری ہے، اگر اس میں کوئی بدقسمت ہوگا جو بد دعائیں کما رہا ہے. جس جگہ پہ دعائیں زیادہ ملتی ہیں وہیں پر خطرہ ہے، بد دعائیں بھی ملتی ہیں. کسی کے لیے اگر مشکل پیدا ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے، اس سے بڑی بد دعا کیا ہو سکتی ہے؟ سو کیوں نہ ہم ان تھوڑے سے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نرم دل ہیں، جو آسانی پیدا کرتے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے، جو نرم بولتے ہیں، جو اخلاق سے بات کرتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیے گا، کسی کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، پیسے کم نہیں ہوتے. رویہ نرم رکھنے سے ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہماری ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے. بدتر بندہ وہ ہے جو اپنے سے طاقتور دیکھے تو سر کرنے لگ پڑتا ہے، ماڑا دیکھے تو اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جینٹل مین وہ ہے جو کسی کی بھی عزت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے. وہ کہتا ہے نا افسر نے پکا پکا رہنا ہے، یہ ضرورت مند کی میں نے ضرورت پوری کرنی ہے، اللہ کے ریکارڈ میں چلی جانی. سو ماڑے سے بھی ڈرے، کیونکہ ماڑے کے ساتھ شاید ممکن افسر نہ ہو لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے. سو آپ کی ایگو اگر آپ میں سے مائنس ہونے لگ پڑتی ہے، آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، آپ کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی، آپ کا اخلاق بھی بہتر ہوگا، پولیس کا امیج بھی بہتر ہوگا. یہ بھی آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں، میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس فیلڈ میں ہم ہیں، جس شعبے میں ہم ہیں، اس کا امیج ہمیں بہتر کرنا چاہیے. اور پولیس کا مکمل تعارف وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ کے رویے کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے رویے سے پورے ڈپارٹمنٹ کا ایک وہ امیج بناتا ہے کہ یار یہ اگر اچھا انسان ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے، یہ اگر اچھا انسان نہیں ہے تو ڈپارٹمنٹ سارے کا سارا برا ہے. سو آپ آج سے اپنی ایگو کو اپنی زندگی میں سے کسی نہ کسی طرح مائنس کریں یا مینج کریں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. اور گھر جائیں بچوں سے پیار ضرور کریں، آزما کے دیکھیے گا. آپ بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا، برے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا، وہ بڑا انسان ہوتا ہے. آزما کے دیکھیے گا، آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کی کوالٹی. اب جو کہتے ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ، میرا خیال ہے اسٹریس مینجمنٹ لائف سٹائل ٹھیک ہونے سے ہوتی ہے. جس بندے کا لائف سٹائل ٹھیک ہے نا، اس کی اسٹریس مینج ہے. جس کی لائف سٹائل، پہلے ہی پولیس کی نوکری بڑی مشکل نوکری ہے، بالخصوص فیلڈ کی نوکری بہت ہی مشکل. فیلڈ کی جاب تو ہے ہی اسٹریس، اور اس میں اگر آپ کا لائف سٹائل بھی غلط ہے، یعنی آپ آکڑے ہوئے انسان بھی ہیں اور جاب بھی اسٹریسفل ہے، آپ کی زندگی مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ میں نرمی ہے، آپ میں اخلاق ہے، آپ میں آسانیاں پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بہت سی کرے گا.